نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 51 تک 7 آیات کریمہ تلاوت ہوئی۔ آیت نمبر 45 سب سے پہلے اسے دیکھیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 حکم بیان فرمائے ہیں۔ پہلا حکم قرآن کی تلاوت کا، دوسرا حکم نماز کے قائم کرنے کا۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیجیے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اے محبوب، کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھا کیجیے اور نماز کے پابند رہیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کوئی شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر 2 حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا حکم ہے قرآن پڑھنے کا۔ دیکھیے، قرآن مجید کی تلاوت بذات خود ایک عبادت ہے۔ قرآن پڑھنا بغیر سمجھے بھی، بغیر معانی جانے بھی، قرآن کو پڑھنا بذات خود ایک عبادت ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حوالے سے مختلف مواقع پر ارشادات فرمائے ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو قرآن دیکھ کر پڑھتا ہے، اس شخص سے جو قرآن کو زبانی پڑھتا ہے، افضل بتایا ہے۔ روایات حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص زبانی قرآن پڑھتا ہے اسے 1000 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو شخص قرآن دیکھ کر پڑھتا ہے اسے 2000 نیکیاں ملتی ہیں۔ ظاہر ہے قرآن مجید کو باوضو چھونا بذات خود عبادت ہے۔ قرآن پاک کو دیکھنا بذات خود عبادت ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ پر نگاہ ڈالنا بذات خود عبادت ہے۔ پھر قرآن کو زبان سے پڑھنا بذات خود عبادت ہے۔ تو جو زبانی قرآن پڑھتے ہیں
وہ صرف اور صرف قرآن کو زبان سے ادا کر رہے ہیں، وہ کہ وہ بھی بہت بڑا اجر ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اجر یہ ہے کہ بندہ قرآن دیکھے بھی، اس کو پڑھے بھی اور اس کو چھوئے بھی باوضو، تو اور اس کے اوراق کو، اس کے صفحات کو پلٹے گا بھی، تو یہ ساری چیزیں بذات خود کیا ہے؟ عبادت ہیں۔ اس لیے قرآن زبانی پڑھنا، قرآن دیکھ کر پڑھنا، دونوں میں فرق ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھنے کے حوالے سے مطلقاً حروف قرآن کو ادا کرنے کا اجر بتایا ہے کہ ایک حرف کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس میں حافظ غیر حافظ، زبانی یا دیکھ کر پڑھنے والا سب برابر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن پڑھنا بذات خود ایک عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کی بہت زیادہ ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ جو آدمی قرآن کو پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک و عنبر کی تھیلی یا مشک و عنبر کی شیشی، اور اس کو کھول کے رکھ دیا جائے تو اس سے جو فضا معطر ہوگی وہ قرآن پڑھنے والے کے اس عمل سے بھی ہوگی۔ قرآن پڑھنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قرآن پڑھنا جبرائیل علیہ السلام کی سنت ہے، قرآن پڑھنا اصحاب پیغمبر کی سنت ہے، قرآن پڑھنا پوری امت کا ایک مسلمہ طریقہ ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، پروردگار اس قوم میں اس رسول کو بھیج جو رسول تیری آیات کو ان تک پڑھ کر سنائے۔ یعنی قرآن مجید کو پڑھنا بذات خود ایک عبادت ہے۔ قرآن پاک نے اس مقصد کو 3 مقامات پر مختلف جگہوں پہ بیان فرمایا۔ 2 دفعہ سورہ بقرہ میں اس کو بیان کیا، اور 1 دفعہ اسی مقصود کو، اسی بات کو قرآن پاک نے سورۃ جمعہ میں بھی بیان کیا، اور بیان کیا گیا کہ قرآن پاک کی تلاوت مقصد بعثت رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے۔ تو ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ اے اللہ اس قوم میں اس رسول کو بھیج جو رسول تیری آیات ان تک پڑھ کر سنائے۔ تو قرآن پاک کی اس مقصد کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی بیان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہاں پر بھی یہ 4 مقاصد بیان ہوئے، تو ان میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ تو گویا قرآن کی تلاوت کرنا یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ابی ابن کعب سے کہا کہ اقرأ علی یا ابی، اے ابی مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا، آپ کی زبان اطہر سے سننے کے تو ہم مشتاق ہیں۔ آپ سے کلام جب سنتے ہیں، کلام الہی، تو ہمارے علم، ہمارے قلب و جگر، ہمارے ذہن و دماغ کے جو انوارات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں یا روشن ہو جاتے ہیں، اور آپ مجھے حکم فرما رہے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، اور وہ بھی آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابی یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے میرے لیے حکم فرمایا میرا نام لے کر کے میں قرآن پڑھوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، اللہ نے آپ کا نام لے کر کے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ابی سے قرآن سنیے۔ یہ ان کی ایک فضیلت ہے، ان کی ایک شان ہے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ قرآن پڑھنا بذات خود ایک عبادت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے دل اور دماغ روشن ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات، پہلا حکم کیا ارشاد فرمایا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس کتاب کو پڑھیے۔ اب یہ حکم اللہ نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا ہے،
لیکن اس حکم کو اگر رسول تک محدود رکھیں گے تو پھر ہم اس قراءت قرآن سے، تلاوت قرآن سے مستثنیٰ ہو جائیں گے، ہمارے لیے حکم نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید نے بہت سارے احکامات میں امت کو جو تعلیم دینی تھی، امت کو جو سبق اور پیغام دینا تھا، اس کا حکم اللہ نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا۔ حبیب کی وساطت سے امت کو تعلیم دی گئی۔ گویا یہاں حکم بذات خود رسول کو ہے بظاہر، لیکن حقیقت میں یہ تعلیم ہے امت کے لیے، پوری امت کے لیے، کہ امت کو قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم اللہ دے رہے ہیں۔ پہلی بات۔ اب دوسری بات، واقم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے۔ نماز کا قیام یہ دوسرا حکم ہے۔ یاد رکھیے نماز ام العبادات ہے، تقرب الہی، اللہ کی قربت کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نماز انسان کی دعاؤں کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز اللہ کے ولیوں کی صفت اعلیٰ ہے۔ نماز انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ نماز اللہ کی طرف سے فرض کردہ اہم ترین فریضہ ہے۔ نماز امور خمسہ جو اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے۔ نماز قبر میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، آخرت میں سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی۔ نماز بہت سارے دنیاوی، بہت سارے اخروی فوائد کی حامل عبادت ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو فرشتوں کی تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، کوئی کس حالت میں، کوئی کس حالت میں۔ نماز کو اللہ نے ان تمام عبادات کا جو فرشتے الگ الگ کر کے کر رہے ہیں، ان تمام عبادات کا مجموعہ اللہ نے نماز کو بنایا ہے۔ اور نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جہنم سے آڑ ہے۔ نماز اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ لہذا نماز کی پابندی، نماز کا اہتمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کوئی بہت پکا ٹھکا اعلانیہ واضح منافق ہوتا تو وہ نماز با جماعت ادا نہ کرتا، ورنہ عام منافق بھی نماز با جماعت ادا کیا کرتے ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کر لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر اس فرمان کو سامنے رکھا جائے اور اپنی کوتاہیوں کو سامنے رکھا جائے تو پھر ہم تو پرلے درجے کے منافق ہوئے، کہ وہاں تو ایک عام منافق بھی نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ کر رہا ہے اور ہم تو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھ رہے۔ بحیثیت مجموعی، بحیثیت قوم، بحیثیت امت میں بات کر رہا ہوں کہ مجموعی طور پر مسجدیں ویران ہیں، مسجدوں میں آنے والے نمازی وہ چند مخصوص دنوں میں نظر آتے ہیں، ورنہ وہ بھی جو نظر آتے ہیں وہ اس معاشرے کے 20% لوگ بھی نہیں ہوتے، 80% ان دنوں میں بھی نظر نہیں آتے۔ آپ عید ہی کا دن لے لیجئے، عید کے دن پہ 100% لوگ نہیں آتے، بہت سارے لوگ عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو امت کی مجموعی حالت یہ ہے کہ امت اس اہم ترین عبادت سے دور ہو گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دقت پیش آتی، کوئی پریشانی پیش آتی، کوئی غم لاحق ہوتا، کسی قسم کے خطرات منڈلاتے تو آپ سب سے پہلے جس بات کی طرف متوجہ ہوتے وہ نماز تھی۔ آسمان میں گہرے سیاہ بادل آ گئے، آپ نماز کی طرف چلے آئے۔ تیز آندھی چلی، آپ نماز کی طرف چلے آئے۔ آسمان میں بجلی چمکنا شروع ہوئی، گڑگڑاہٹ ہوئی، آپ نماز کی طرف چلے آئے۔
گویا کوئی کسی قسم کا خطرہ منڈلا رہا ہو یا نظر آ رہا ہو یا محسوس ہو رہا ہو، آپ کی توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ نماز کے، اور آپ نماز کے لیے جیسے ہی اذان ہوتی، نماز کا وقت ہوتا، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت نماز کے وقت بالکل بدل جاتی تھی، آپ کے پاؤں میں قیام کی وجہ سے ورم پڑ جاتے تھے، لمبا قیام، طویل رکوع اور لمبے لمبے سجدے، یہ آپ علیہ السلام کی نماز کی صفات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا خود بھی اہتمام فرماتے اور اپنی امت کو بھی اہتمام کی بہت زیادہ فکر دلائی۔ قرآن مجید نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز کا حکم کیجئے، نماز پر اہتمام کروائیے، نماز پر صبر کروائیے۔ کیا معنی؟ کہ نماز کا اہتمام کروائیے، نماز پر پابندی کروائیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کے اہل، آپ کے خاندان اور آپ کے ماننے والوں کے لیے پیغام ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کیجیے، یہ دوسرا حکم ہے۔ اب سوال یہ ہے، پہلے حکم ہوا تلاوت کا، پھر حکم ہوا نماز کا، تلاوت میں اور نماز میں جوڑ کیا ہے؟ یاد رکھیے، تلاوت اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میرے ذکر کے لیے پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سورۃ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت ہو یا نماز کا عمل، یہ دونوں اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر ہی بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہی بہت بڑا کام ہے، اللہ کا ذکر ہی بہت بڑا عمل ہے۔ یہ جو ذکر الہی ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے عملاً اور لفظاً دونوں حکم دیا گیا کہ زبان کو قرآن کی تلاوت سے تر کرو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند بناؤ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ گویا انسان جب اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی فرمانبرداری پر کاربند ہو جاتا ہے تو گویا اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا۔ اور اس کے لیے صورت امتثالی، عالم امتثال میں، مثال میں جو صورت ہمارے سامنے آتی ہے وہ نماز سب سے بہترین ذکر ہے۔ نماز سب سے، کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی ہر ادا، نماز کا ہر رکن اور ہر واجب اور ہر فرض اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ انسان کی عقل، انسان کی فہم اور انسان کے ادراک سے ماورا ہے، اور محض اللہ کی عبادت اور اطاعت کا ایک نام ہے۔ کیا ضرورت ہے کھڑے ہو کر کے، ہاتھ باندھ کر کے اللہ کے جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے پڑھنا؟ بھئی یہ بیٹھ کے بھی کام ہو سکتا ہے، نہیں، جو آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، وہ کھڑے ہو کر کے یہ کام کرے گا۔ یہ کھڑے ہو کر کے ہی کام کرنا، تھکاوٹ ہے تب، تھکاوٹ نہیں ہے تب، مصروفیت تھی تب، مصروفیت نہیں ہے تب، بیمار ہے یا صحت مند ہے، حالت امن میں ہے یا حالت جنگ میں ہے، سفر میں ہے یا قیام میں ہے، جس حال میں ہے اس عمل کو کر کے دکھانا ہے، اس عمل کو کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ عمل صورت امتثال ہے اللہ کی بندگی کا۔ اس لیے دونوں کا جوڑ یہ ہے کہ قرآن جو بہت بڑی عبادت ہے، نماز جو کہ بہت بڑی عبادت ہے، جب یہی قرآن نماز کے اندر پڑھا جائے تو اللہ کے رسول کا فرمان سامنے آ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کا سب سے زیادہ اجر، سب سے زیادہ ثواب اور سب سے زیادہ اللہ کے ہاں تقرب اس وقت انسان کو حاصل ہوتا ہے جب وہ حالت نماز میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ حالت نماز میں قرآن پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، خود قرآن کی تلاوت بڑی عبادت ہے، نماز پڑھنا بڑی عبادت، لیکن ان دونوں کو جب جوڑ دیا جائے پھر یہ عبادت مزید بڑھ جاتی ہے، مزید عظمت والی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے محبوب کتاب جو آپ پر نازل کی گئی، جو آپ کو دی گئی ہے، آپ کی طرف وہی کی گئی ہے، اس کو پڑھا کیجئے، واقم الصلاۃ، اور نماز کے پابند رہیے۔ اب بات یہاں پر حکم کے اعتبار سے دونوں احکامات بیان ہو گئے۔ دونوں احکامات کے بیان کرنے کے بعد دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ کیا
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کی شکایت گئی کہ یا رسول اللہ، فلاں آدمی نماز کا اہتمام بھی کرتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ابھی اس پر اثر انداز نہیں ہوئی۔ معنی کیا ہے کہ ابھی نماز کو اس کی کیفیت کے ساتھ شاید اس نے ابھی ادا نہیں کیا، اس لیے ابھی نماز اثر انداز۔ یاد رکھیے، نماز کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نماز کے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرما دیا، رسول نے بتا دیا، تو یہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ بات ضرور ہمیں ذہن نشین فرما لینی چاہیے کہ نماز بے حیائی سے، بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ سب سے پہلی شرط انسان کی غذا حلال ہو، حرام نہ ہو۔ غذا کیا ہو؟ حلال، حرام، اس میں کسی دوسرے کا حق وابستہ نہ ہو، کسی بہن میں وراثت میں کسی بہن کا حق، اسی طریقے سے کسی پڑوسی کا حق کہ اس کی زمین کو ہم نے قبضہ کر لیا ہو، یا کسی پارٹنر کا، شریک کاروبار کا حق، اسی طریقے سے کسی مالک کا حق یا مزدور کا حق وغیرہ وغیرہ کا، کسی کا حق اس میں وابستہ نہ ہو۔ دوسری بات، نماز سستی اور غفلت کے ساتھ ادا نہ کی جائے بلکہ شوق، رغبت اور لگن کے ساتھ ادا کی جائے۔ نمبر 3، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ نمبر 4، اس کے تمام فرائض، واجبات اور سنن کا خیال رکھ کے کی جائے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں وہ اپنے لباس کے ساتھ کھیل رہا تھا، ایسے جسم کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ ارشاد فرمائی اس حوالے سے کہ یہ نماز جو ہے وہ پرسکون رہ کر کے کی جانے والی عبادت ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ اگر اس کا دل اللہ کے خوف سے لرزہ ہوتا تو اس کے جو اعضاء ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، لیکن اس کے اعضاء کیا کر رہے ہیں؟ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ابھی خوف موجود نہیں۔ میں آپ اپنی نماز کا محاسبہ کر لیں، کیا اس حدیث کے مطابق ہماری نماز واقعی خوف الہی کا ایک سبب اور ذریعہ بن رہی ہے، یا ہماری نماز میں خوف الہی ہوتا ہے؟ اگر خوف الہی نہیں ہے تو پھر ہماری نماز ہمیں بے حیائی سے، برے کاموں سے کیسے روکے گی؟ نماز بے حیائی سے، برے کام سے روکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، دکھلاوا نہ ہو، مقصود اور غرض لوگوں کے سامنے اپنی پارسائی نہ ہو، مقصود اور غرض لوگوں کے سامنے اپنا تقوی اور پرہیزگاری بیان کرنا مقصود نہ ہو، اور الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، یہ بھی نہ ہو کہ ہم دوسروں کی نماز میں رکاوٹ کا ذریعہ بنے، دوسروں کی نماز کو ضائع کرنے کا ذریعہ بنے، دوسروں کی نماز کو توڑنے کا ذریعہ بنے، دوسروں کی نماز کے فساد کا ذریعہ بنے۔ یہ بھی ہوتا ہے، ہم چوڑے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اگلی صف میں کھڑے ہونے کے بجائے ہم اپنے پاؤں پیچھے رکھ لیتے ہیں، پیچھے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم اسی طریقے سے نماز میں بلا وجہ کھانستے رہتے ہیں، بلا وجہ کونیاں ہلاتے رہتے ہیں، بلا وجہ جو ہے وہ دائیں بائیں ہلتے رہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نماز کے خشوع و خضوع کے خلاف ہیں، اور بذات خود بھی یہ عمل برا ہے اور دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب اور ذریعہ بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور پھر نماز میں جو باطنی کیفیت ہے وہ بالکل اللہ سے اس طرح متعلق ہو جائے کہ تراہو، کہ اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نہیں دیکھ پا رہے تو وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اس اتنی کیفیت تو پیدا ہو۔ اور یہ کیفیت اگر کسی کی پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کی نماز واقعی اس کو بے حیائی سے، برے کام سے روکتی ہے۔ ایک عورت، اس کے ساتھ ایک آدمی کا ایک ایسا محبت کا یا یوں سمجھ لیں کہ عشق مجازی کا ایک تعلق بن گیا، اس عورت سے اس آدمی نے اپنی نسبت کا ایک مطالبہ کیا کہ آپ میرے ساتھ نسبت کر لیجئے، جی جو بھی نسبت ہے وہ آپ میرے ساتھ قائم کر لیجئے۔ اب اس عورت نے سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ آپ نے اگر مجھ سے نسبت جوڑنی ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے پیچھے رضی اللہ تعالیٰ 40 دن با جماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیے،
بس جس دن آپ کا یہ کام پورا ہو جائے گا میں آپ کے ساتھ نسبت قائم کر لوں گی۔ 40 دن پورے ہوئے، 40 دن پورے ہونے کے بعد اب وہ آدمی آیا نہیں، کچھ دنوں کے بعد اس خاتون کی اس آدمی پر نگاہ پڑی اور کہا کہ جناب علی آپ کے 40 دن تو پورے کب کے ہو گئے، کیا آپ نے حضرت امیر المومنین کے پیچھے نماز پڑھی؟ کہا نماز ہی تو پڑھی ہے، اس لیے تو اثر یہ ہے۔ کہا اب نسبت جوڑنی ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں، اب ان کی وجہ سے اللہ کے ساتھ نسبت جوڑ گئی، اب آپ کے ساتھ نسبت جوڑنے کی عشق حقیقی ہو گیا، عشق مجازی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نماز اپنے اثرات مرتب کرتی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کم از کم بندہ اتنا ہی سوچ لے کہ نماز کا عمل انسان کو بے حیائی اور بری بات سے روکتا ہے، کیسے؟ ایک تو حقیقتاً روکتا ہے نا، یعنی وہ جو اثرات ہیں اس کے دائمی اثرات وہ تو اپنی جگہ پر آئی ہیں، لیکن ان شرائط کے ساتھ اگر ان شرائط کو پورا نہ بھی کیا جائے، میں اگلی بات عرض کرنے لگا، ان شرائط کو پورا نہ بھی کیا جائے تب بھی نماز کے دنیاوی اثرات ضرور ہیں کہ جب آدمی گھر سے نکلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، عمومی طور پر نماز کے لیے آتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہوئے بندہ آتا ہے، ذہن میں دل و دماغ میں نماز کی کیفیت ہوتی ہے، نماز کا عمل ہوتا ہے، وضو ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، جا کے میں سنتیں پڑھوں گا، نوافل پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، یہ ساری چیزیں سوچتے ہوئے آتا ہے۔ یہ جتنی دیر اچھی باتیں سوچ رہا ہے برے خیالات سے بچا ہوا کہ نہیں، یہ برائی سے روک رہی ہے نماز کے نہیں روک رہی۔ پھر مسجد میں انسان نے قدم رکھا، دعا پڑھ کے قدم رکھا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ سے فریاد کی، اللہ سے مانگا، غیر سے کنارہ کش ہو گیا، یہ بے حیائی اور بری بات سے روکا کہ نہیں روکا۔ پھر انسان وضو کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اعضائے وضو سے گناہ جڑ رہے ہوتے ہیں، گناہ جڑے کہ نہیں جڑے؟ نماز نے بے حیائی اور برے کام سے، ابھی نماز نہیں پڑھی، نماز کی مبادیات ہیں، اور جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کہہ کر کے ہر چیز کو اس نے حرام کر دیا ہے، اب اس کی زبان پہ بغیر خلوص کے، بغیر شرائط کے، بغیر خضوع کے، بغیر انابت اللہ کے، بغیر رجوع اللہ کے قرآن اس کی زبان پہ آ گیا، تسبیحات اس کی زبان پہ آ گئی، تکبیرات اس کی زبان پہ آ گئی، تعلیلات اس کی زبان پہ آ گئی، تشہد اس کی زبان پہ آ گئی۔ جتنی دیر وہ نماز میں کھڑا ہے کیا وہ نماز پڑھتے ہوئے گالی دے رہا ہے؟ نہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے چغل خوری کر رہا ہے؟ نہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے غیبت کر رہا ہے؟ نہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے کسی قسم کی بے حیائی کی بات کر رہا ہے؟ نہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے کسی قسم کی فحاشی کو دیکھ رہا ہے؟ نہیں۔ اس کی آنکھ کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کی زبان کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کے کان کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کے دل اور دماغ کی حفاظت ہو رہی ہے۔ یہ سارا پروسیس کیسے ہو رہا ہے؟ نماز کے عمل کی وجہ سے۔ اللہ اکبر کہہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک یہ پورے 4 منٹ 5 منٹ 6 منٹ جتنی دیر تک وہ کھڑا ہے اتنی دیر تک اس نماز نے اس کو بے حیائی سے، برے کام سے روکے ہوئے۔ تو یہ نماز بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے بھائی۔ اللہ اکبر، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، 2 حکموں کے بعد دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کا ذکر بڑی بات ہے، اللہ کا ذکر بڑی شے ہے، بڑا اچھا کام ہے۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، تو ان دونوں کاموں کو کرو، ان دونوں کو کاموں کو کرنے کے نتیجے میں تم اللہ کے ذکر میں مصروف ہوگے، اور جو آدمی اللہ کے ذکر میں مصروف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذاکرین کے لیے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے۔ جنت کے باغیچوں میں سے جب گزرو تو خوب چرو۔ کون سے باغیچے؟ ذکر اللہ کے حلقے۔ جب بندہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے وہ زندہ آدمی کی مانند ہوتا ہے، جو آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ مردہ آدمی کی مانند ہوتا ہے۔ ذکر اللہ اللہ کی طرف سے اطمینان قلب کا ایک ذریعہ ہے، ذکر اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، ذکر دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، ذکر اللہ کو یاد کر۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے عام بندوں کی مجلس میں یاد کرو، میں مخلوق میں سے اعلیٰ ترین مخلوق کی مجلس میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم میری طرف ایک بالش چل کر آؤ، میں تمہاری طرف ایک قدم چل کر آؤں گا، تم میری طرف
جو ہے وہ چل کر آؤ تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا، تم جیسا کرو گے میں اس سے بڑھ کر کے کروں گا۔ گویا انسان جب اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اسی نقطے کو سمجھانے کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ کیا معنی؟ یہ باطنی کیفیت کو بیان کیا گیا کہ تم تلاوت کر رہے ہو، تم نماز پڑھ رہے ہو، اللہ اس کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ تم اپنی زبان کو ذکر اللہ سے ترک کیے ہوئے، اللہ اس کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ تمہارے اعضاء اللہ کے ذکر کے تابع ہیں، اللہ اس کیفیت کو، اور اگر تم کچھ نہیں کر رہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ آیت نمبر 46 میں اور اس کے بعد کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا عنوان، پہلی بات جو سمجھائی ہے وہ یہ سمجھائی ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ مجادلے سے اجتناب کیا جائے۔ اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ سے، میں بھی عرض کرتا ہوں مجادلہ کس کو، اور دوسری بات یہ سمجھائی گئی کہ قرآن کا نزول پچھلی کتابوں کی تصدیق کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس کے ضمن میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنی طرف سے بنا کر پیش نہیں کر رہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اگر ایسا ہوتا اللہ کے رسول 40 سال کی عمر سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے کرتے، لیکن اللہ کے رسول نے نہیں کی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ پہلے آپ کتاب کی کوئی بات نہیں کرتے تھے، اب اگر کر رہے ہیں تو یہ من جانب اللہ ہے۔ اور تیسری اور آخری بات ان آیات کریمہ میں جو سمجھائی گئی ہے وہ ہے کہ آپ نے باطل کے ساتھ جب کبھی بات کرنی ہے اور ان کو رائے حق پہ لانے کی دعوت دینی ہے تو آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے، مبلغانہ تبلیغانہ انداز کیا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے جی آیت نمبر 46، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریقے سے کہ نہایت اچھا ہو۔ مجادلہ بمعنی جھگڑا کرنا، بمعنی دیکھیے ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مباحثہ اور ایک ہوتا ہے مجادلہ۔ مناظرہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے موقف کے دلائل دیتے ہیں، فریق مخالف اپنے موقف پر دلائل پیش کرتا ہے، دونوں کے دلائل اپنی اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات کبھی کبھی ایک فریق دوسرے فریق کے دلائل کو تسلیم کر کے اس کے موقف کی تائید کر لیتا ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ تائید نہیں ہوتی، یہ ابتداءً مناظرہ ہوتا ہے، پھر یہ مناظرہ دلائل دیتے دیتے ایک وقت ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جہاں لوگ مناظرے سے اگلے قدم پر چلے جاتے ہیں اور وہ ہوتا ہے مجادلہ، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کی ذاتیات پر بات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف مناقشے کی پر بات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی بات ہوتی ہے، اس کو نیچا دکھانا بہرحال مقصود ہوتا ہے، چاہے جھوٹ بول کر ہو۔ یہ بات پھر مجادلے کی شکل اختیار کرتی ہے لڑائی۔ اللہ رب العزت یہاں تعلیم یہ ارشاد فرما رہے ہیں اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ سے پرہیز کیجیے، یعنی دلیل سے اگلے درجے میں جانے سے بالکل پرہیز کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ بعض رات نے یہ مطلب لیا، بعض رات نے معنی یہ لیا ہے کہ مناظرہ ایک الگ چیز ہے، مجادلہ مطلقاً کسی کو کسی کی موقف کو کسی کے نظریے کو بہرحال باطل کہنا، اس کو برا کہنا، اس کو غلط کہنا، اس کو نیچا دکھانا، یہ مطلقاً مجادلہ ہے۔ یہ مناظرہ سے اگلی سٹیج بھی ہو سکتی ہے اور ابتدائی سٹیج بھی ہو سکتی ہے کہ آپ سٹارٹ سے کسی کو یوں کہیں کہ جناب تم تو ہو ہی غلط، تمہارا تو نظریہ ہی غلط، تمہاری سوچ غلط، تمہاری فکر، یہ بھی مجادلہ ہے۔ یاد رکھیے دونوں صورتوں سے منع کیا گیا ہے۔ اب منع کیوں کیا گیا اس کی ایک وجہ ہے۔ دیکھیے کفار کے ساتھ بات چیت سے، کفار کے ساتھ نیچا دکھانے اور معاملات کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفار کے نظریات بہرحال وہ کیا تھے؟ غلط تھے۔ اہل کتاب کے نظریات 100% غلط نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل کتاب بہرحال ایک نبی کے ماننے والے ہیں، اہل کتاب بہرحال ایک کتاب کو منزل من اللہ سمجھتے ہیں، اہل کتاب بہرحال بہت ساری ایمانیات کے حوالے سے کسی درجے میں
اسلام اور اہل اسلام کے قریب تھے، اس لیے شریعت مطہرہ نے اہل کتاب سے مجادلہ کرنے سے منع کیا ہے کہ اگر آپ ان کو بہر صورت باطل کرنے، بہر صورت نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی زبان سے، آپ کی طرف سے بعض اوقات ایسا ممکن ہے کہ آپ ان کی صحیح، درست اور جائز بات کو بھی غلط کہہ دیں، جو کہ آپ کے حق میں غلط ہوگا۔ یہ بات سمجھیے گا، کسی صحیح بات کو غلط کہنا بذات خود ایک غلطی ہے، کسی صحیح موقف کی تردید کرنا بذات خود ایک غلطی ہے۔ اسی طریقے سے کسی درست عقیدے اور نظریے کی تردید کرنا بذات خود ایک غلط نظریہ اور عقیدہ ہے۔ قرآن پاک نے اسی لیے یہ بات سمجھائی ہے کہ جب آپ اہل کتاب کے ساتھ بات چیت کریں تو اس میں مجادلہ کی شکل نہیں ہونی چاہیے، یعنی ان کو نیچا دکھانے کی شکل نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عین ممکن ہے کہ آپ کتاب اللہ کو غلط کہہ دیں، یعنی تورات کو، یعنی انجیل کو، زبور کو آپ غلط کہہ دیں، یا جذبات میں آ کر کے ان کے پیغمبر کو کچھ کہہ دیں، جذبات میں آ کر کے ان کے اصل عقائد و نظریات پر کوئی حرف تنقید آپ کر دیں، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ خود گمراہی میں چلے جائیں گے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے ضابطہ یہ سمجھایا اہل کتاب کے ساتھ مجادلے سے اجتناب کیا جائے۔ اس کے مقابلے میں مشرکین کے ساتھ مجادلے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین کے اول تاخر سارے نظریات کیا ہیں؟ غلط۔ ہاں، ان کے ساتھ ایک اور اصول سمجھایا گیا کہ ان کو آپ غلط ضرور کہیں لیکن گالی مت دیں، غلط کہیں لیکن ان کو برا مت کہیں۔ برا سے مراد یہ کہ ان کو گالیاں یا ان کے ساتھ بدتمیزی والے کلمات نہ کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ان کو گالی دیں گے، ان کو بدتمیزی والے الفاظ اور کلمات کہیں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ جواب میں آپ کے برحق رب کو، برحق نبی کو، برحق کتاب کو، برحق نظریے اور سوچ کو آپ کے وہ گالی دے دیں، تو یہ آپ کے جو برحق نبی، رب یا کتاب کو گالی دینے کا ذریعہ بنیں گے، آپ بنیں گے، اس لیے آپ گالی مت دیں۔ ہاں، ان کے ساتھ آپ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کہ آپ کا نظریہ غلط ہے، یہ نظریہ قرآن اور حدیث کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوچ کے اور اسلاف اور اکابر کی سوچ کے بالکل برعکس ہے، عقلی نقلی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے، اس لیے آپ اس طرح کی بات تو کر سکتے ہیں، ان کو یہ باطل تو کہہ سکتے ہیں لیکن ان کو آپ گالی یہ اصول۔ اچھا جی، اب دیکھیے، وَلَا تُجَادِلُوا عَلَى الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریقہ سے کہ نہایت اچھا ہو۔ نہایت کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ جھگڑے والا انداز نہ اختیار کیجئے، مناظرانہ انداز اختیار کر لیجئے، اپنے موقف پہ دلائل دیجئے، ان کے موقف کے دلائل سنیے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اچھا جی، اگلی بات، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں، جو ان میں سے بے انصافی۔ اس جملے کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ کہ پہلے منع کیا گیا کہ آپ نے ان کے ساتھ مجادلہ نہیں کرنا، ہاں ان میں سے ان لوگوں کے ساتھ آپ مجادلہ کر سکتے ہیں جو لوگ نا انصافی کر رہے ہیں۔ اب اس جملے کا مطلب سمجھیے، دیکھیے اہل کتاب میں سے بھی دو گروہ تھے، ایک گروہ وہ تھا جو آپ کی بات سن کر کے، یعنی اہل اسلام کی بات سن کر کے ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا، یا سن کر کے سر ہلا لیتا، یا سن کر کے پیچھے ہٹ جاتا، سن کر کے کوئی تردید نہ کرتا، سن کر کے کوئی اختلاف اور انتشار نہ کرتا، ایک گروہ یہ تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو آپ کی بات سنتے ہی آگ بگولا ہو جاتا، لڑائی جھگڑا کرتا، اختلاف کرتا، انتشار کرتا، لڑائی جھگڑنے اور باقاعدہ لڑنے پہ آمادہ ہو جاتا، دست و گریبان ہونے کی کوشش کرتا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو لوگ اس مزاج کے ہوں، یعنی دست و گریبان ہونے کے در پہ ہو جائیں، تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ ترکی بترکی دو بدو آپ ان کے ساتھ مقابلہ کیجئے، شریعت منع نہیں کرتی۔ پھر شریعت منع کیونکہ شریعت آپ کو تعلی دیتی ہے، آپ کو مغلوبیت نہیں دیتی، شریعت آپ کو پسماندہ نہیں رکھنا چاہتی، آپ کو بلند و برتر رکھنا چاہتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے آپ بلند و برتر ہو، آپ اعلیٰ ہو، اعلیٰ دین کے حامل ہو، اعلیٰ نظریات اور اعلیٰ امت ہو، اس لیے آپ کسی سے مغلوب ہو کر دبک کر کے مت بیٹھیے۔ شریعت آپ کو مزاج سے الا الذین ظلموا منہم کا ایک معنی یہ کہ آپ اگر وہ آپ کے ساتھ ناانصافی کریں تو آپ ان کا دو بدو جواب دیجیے، ترکی بترکی جواب دیجیے۔ ہاں وہ گالیاں دیں، آپ گالیاں نہ دیں،
وہ ایک انداز ہے. اگر وہ کسی قسم کی ناروا سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ سختی کیجیے. سختی کرنے کا اس جملے سے نتیجہ اخذ ہوتا ہے. اچھا دوسرا معنی اس کا ایک اور بھی ہے. بعض مفسرین نے ایک اور معنی لیا ہے, وہ بڑا عجیب ہے. فرمایا کہ اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ نہ کریں. ہاں مجادلہ کی ضرورت پڑے تو احسن طریقے سے, یعنی مناظرے کے انداز میں, موقف کو ثابت کرنے کے انداز, یہ تو کر لیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ مناظرے سے اب کیفیت بدلتی جا رہی ہے اور لوگ تشدد پر اتر آ رہے ہیں, آپ کے ساتھ دست و گریبان ہونا چاہ رہے ہیں, گالم گلوچ پہ آ گئے ہیں, ناانصافی کر رہے ہیں, تو فرمایا پھر ان کے ساتھ بات چیت ہی نہ کرو. الا الذین ظلموا, ان کے ساتھ تو بات ہی نہ کرو, اچھی بات بھی نہ کرو. پہلے یہ کہا مجادلہ کرنا ہی نہیں, کریں تو اچھے طریقے سے کریں. پھر اگلے جملے کے میں نے دو معنی بیان کیے. ایک معنی یہ کہ اگر وہ ناروا سلوک کریں تو تم بھی ان کے ساتھ سختی کرو, ایک معنی یہ. اور دوسرا معنی یہ کہ اگر وہ ناروا سلوک کرنے والے ہیں آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے, ان کے ساتھ اچھی بات بھی نہ کیجیے, بحث و مباحثہ ہی نہ کیجیے, مطلب بات چیت ہی نہ کیجیے. ٹھیک ہے نہیں, یہ بات سمجھ آ گئی. آگے چلیں. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ان سے کہہ دیجئے کہ جو کتاب ہم پر اتری ہے اور جو کتابیں تم پر اتری ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. کیا مطلب؟ یہ ایک مبلغانہ انداز بتایا گیا ہے کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, جب آپ کسی کے ساتھ دعوت کا عمل کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ وہاں سے آپ کے ساتھ رویہ نامناسب معلوم ہو, یا کم از کم ایسا ہے کہ اگر آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بات چیت کرنے کا ایک سلیقہ سکھایا گیا ہے, طریقہ بتایا گیا ہے کہ کسی کو اپنی طرف مائل کرنا ہے, کسی کو اپنی طرف لے کر آنا ہے. تو پھر دعوت والے عمل میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ یعنی متکلم کو چاہیے کہ وہ جو مخاطب ہے جس سے آپ نے خطاب کرنا ہے اس کے نظریات کو سامنے رکھ کر کے, اپنے نظریات کو سامنے رکھ کر کے, ان دونوں نظریات میں جو چیزیں مسلمہ اصول کا درجہ رکھتی ہیں, جو چیزیں متفق علیہ ہیں, جو چیزیں دونوں میں مشترکہ پائی جاتی ہیں, مشترکات پر بات کریں. مشترکات پر بات کرنے کے بعد پھر اگر آپ آمادگی کا اظہار وہاں سے پائیں تو مزید اپنے موقف کو آگے پہنچائیں, اور اگر آپ مشترکات میں ہی ان کو لڑائی جھگڑا کرنے والا پاتے ہیں تو پھر اپنا موقف پیش کرنے کی کوشش نہ کریں. یہی بات وَلَا تُجَادِلُوا عَلَى الْكِتَابِ میں سمجھائی گئی. بات سمجھ گئی. اب اہل کتاب میں سے نصارہ نجران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. 60 سے کچھ اوپر لوگ تھے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کچھ دن یہاں ٹھہرے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوالات کیے, آپ نے بھی ان سے سوالات کیے. بات بہت آگے تک چلی گئی, سمجھنے سمجھانے تک, اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ لوگ سمجھ لیں کہ ظاہری طور پر 100% مان گئے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں, لیکن کلمات زبان سے ادا نہیں کر پا رہے تھے. حضور نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ ہمارے لیے پرابلم ہے کہ جن لوگوں کے ہاں ہم رہتے ہیں, جن سرداروں کے بعد, جن بڑوں کے پاس ہم رہتے ہیں, وہ ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں, ہمیں بڑے بڑے سرمایے سے نوازتے ہیں اور بڑا ہمیں بڑی دولت دیتے ہیں. سورہ آل عمران میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں, بڑی دولت دیتے ہیں. اگر ہم اس دین کو چھوڑ دیں گے تو ہم تو فقیر ہو جائیں گے, اور یہ فقر اور یہ جو فقیری ہے یہ اب ہم برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے شاہانہ زندگی گزاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پر اس معاملے کو ایک طرف رکھ لیجئے. اب اگلی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو گفتگو فرمائی تھی, اس گفتگو میں جو اختتامی کلمات تھے, اختتامی بات تھی وہ یہ تھی کہ چلو ساری چیزوں کو چھوڑ دو, سارے سوالات کو ایک طرف کر لو, ہمارے بھی اپنے بھی, آؤ ہم مشترکات پہ بات کرتے ہیں. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. آؤ مشترکات پہ بات کرتے ہیں. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ, یہ ہم مشترکات ہیں. عبادت تو صرف اللہ کی ہے, تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں, تو چلیں اسی پہ بات کر لیتے ہیں. اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں ٹھہرانا, اسی پہ بات کر لیتے ہیں. لیکن چونکہ ان کے دل میں چور تھا, وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر کی بھی پوجا کسی درجے میں کرتے تھے, اللہ کے ساتھ غیر کو شریک بھی سمجھتے تھے. اس لیے وہ ان مشترکات پہ جو ان کے دین کی اصل تھی اس اصل پہ نہیں آ پا رہے تھے, کیونکہ اگر اصل پہ آ جاتے
انہیں لا محالہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ہی اٹھنا تھا، اس لیے وہ اس سے بھی بھاگ گئے۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں ہمیں یہی سمجھایا گیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی بادشاہ کے دربار میں پہنچے، نجاشی بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ وہاں پر جب کفار پیچھے گئے، طویل واقعہ ہے، جب کفار پیچھے گئے پیچھا کرتے کرتے، تو آپ کو نجاشی نے کہا کہ کوئی ہے تم میں سے جو گفتگو کرے؟ حضرت جعفر کھڑے ہوئے، سورہ مریم کی تلاوت کی، خلاصہ سورہ مریم کی تلاوت کی۔ آخر میں آپ نے فرمایا اے بادشاہ، ہم جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، گمراہ ہماری زندگی تھی، اور یہ تھا اور وہ تھا۔ ہمیں ایک شخص جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے آ کر کے اس گمراہی کی دلدل سے نکالا، کتاب دی، یہ آیات، یہ کلمات ہمیں سکھائے، اور اس جیسے اور کلمات ہمیں سکھائے۔ اس نے یعنی نجاشی نے کہا کہ یہ تو وہی ناقوس ہے، وہی کلمات ہیں، وہی آواز ہے، وہی کلمات ہیں، وہی جو ہے وہ ترتیب ہے نظم کلام کے جوڑنے کی جو عیسیٰ ابن مریم پر نازل ہوئی تھی۔ وہ اس کو فوری طور پر اس بات کی سمجھ آ گئی کہ یہ درست کلمہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے وہاں پر ان سے یہی بات کہی تھی کہ اے نجاشی بادشاہ، ہم آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو مانتے ہیں، یہ جو ہمارے پیچھے ہیں یہ نہیں مانتے۔ یعنی کفار مشرکین اس کتاب کو نہیں مانتے، ہم اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور ہمارا اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ، اور وہ کیا ہے، الہنا و الہکم واحد، ہمارا اور تمہارا خدا تو ایک ہے، ان کے 360 ہیں۔ مشترکات پہ بات کی ہے، اور یہ اتنی جاندار گفتگو تھی کہ نجاشی پہلی ہی مجلس میں وہ زیر ہو گیا اور اس نے اس بات کو قبول کر لیا۔ اسی لیے انہوں نے کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ مبلغ کا کام ہے مشترکات پہ بات کرنا۔ ٹھیک ہے جی، آگے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اس آیت کریمہ میں رسول کی تسلی بھی ہے، کفار کی حالت کو بھی بیان کیا گیا ہے، اچھے برے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ان کی کیفیت کو بیان کیا گیا۔ فرمایا اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ کیا معنی؟ اہل کتاب میں سے اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، سارے نہیں لیکن کچھ، اسی لیے کہا کہ جن کو ہم نے کتاب دی ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور جن سے آپ ٹکرا رہے ہیں، اور مشرکین مکہ جن سے آپ کا اختلاف چل رہا ہے، جو آپ کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں، ان میں سے بھی کچھ وہ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ سارے ہی دشمن نہیں ہیں، کچھ وہ بھی ہیں جن کے دلوں میں نرمی موجود ہے، ابھی ایمان لے آئے یا ایمان لے آئیں گے، ان میں سے بھی کچھ ایمان لے آئے یا لے آئیں گے، آپ ان کو بالکل یہ ترک مت کریں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، ہاں ایٹ دی اینڈ نتیجتاً ہماری آیات کا انکار بہرحال کرتے کرتے موت کی طرف وہی جائے گا جو کافر ہوگا۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، وہ ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو کافر ہیں، یعنی جن کے نصیبے میں کفر ہی لکھا ہے، اپنی سرشت کی وجہ سے، اپنی عادت کی وجہ سے، اپنی فطرت کی وجہ سے، اپنی مزاج اور طبیعت کی وجہ سے، جن کی طبیعت میں، جن کے نامہ اعمال میں اللہ نے کفر ہی لکھ رکھا ہے، فرمایا وہ ایمان نہیں لائیں گے، ورنہ باقی لوگ ایمان لیں۔ اگلی بات وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصف کو بیان کیا، فرمایا محبوب یہ جو اب آپ قرآن کی آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں، مشرکین یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خود بنا کر لائیں، تو آپ نے 40 سال کی عمر، یعنی 40 سال کی عمر میں پہنچنے سے پہلے تک یہ آیات کیوں نہیں پڑھی؟ آپ نے اس سے پہلے لوگوں کے سامنے لکھنا پڑھنا کیوں نہیں اظہار کیا کہ مجھے لکھنا آتا ہے یا مجھے پڑھنا آتا ہے، کیوں نہیں اظہار کیا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس سے پہلے آپ اس طرح کی چیز جانتے ہی نہ تھے، نہ آپ کتاب جانتے تھے نہ آپ لکھنا جانتے تھے۔ یہ اس بات کی طرف نشانی ہے، اس بات کی علامت ہے کہ آپ امی ہیں، یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لیکن اس کے باوجود اگر اتنی جامع معنی، اتنی زبردست، اتنی
غیر متزلزل کتاب اگر آپ کی زبان سے نکل رہی ہے تو یہ آپ کا اپنا کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ وما كنت تتلو من قبله، اور فرمایا کہ اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے، یعنی اگر آپ پہلے سے لکھنے پڑھنے والے ہوتے تو پھر تو ان کا شک ہوتا، لیکن اب جب کہ 40 سال انہوں نے دیکھا کہ نہ آپ نے تورات پڑھی، نہ آپ نے انجیل پڑھی، نہ آپ نے زبور پڑھی، کوئی کسی قسم کی الہامی کتاب نہیں پڑھی، کوئی صحیفہ نہیں پڑھا، اور کسی کے سامنے بیٹھ کر زانو تلمس دے نہیں کیا، آپ نے کچھ لکھنا نہیں سیکھا، آپ نے کچھ پڑھنا نہیں سیکھا، تو پھر آپ اتنی جامع کتاب کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ ایسی کتاب کہ جو جا بجا آپ کو یعنی لوگوں کو چیلنج کر رہی ہے، اگر تم سچے ہو تو اس قرآن جیسا قرآن لے آؤ، اس کی 10 صورتوں جیسی صورتیں لے آؤ، نہیں لا سکتے ایک صورت لے آؤ، لیکن تم وہ بھی نہیں کر سکتے، تم نہیں، پوری دنیا کے انسان، سارے جنات، سب کچھ جمع ہو جائیں، قرآن کا مقابلہ کرنا چاہیں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا تو لا نہیں سکتے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نبی امی ہیں، آپ کسی سے سیکھ کر لوگوں کو نہیں سکھا رہے بلکہ اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں یہ آیتیں محفوظ ہیں۔ یہ اشارہ ہے قرآن مجید کے حفظ کرنے کا، یہ اشارہ ہے قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن پاک کے ترجمے کی طرف، قرآن پاک کے احکامات کی طرف، قرآن پاک کی تبیین اور قرآن پاک کے بیان کی طرف۔ یاد رکھیے اس دنیا کے اندر واحد کتاب صرف قرآن مجید ہے جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اگر اکا دکا کسی نے کوئی کتاب یاد کر لی، کوئی 1 2 3 لوگوں نے، تو وہ اکا دکا واقعات ہیں۔ اگر بحیثیت انسانیت غور کیا جائے تو انسانوں میں سب سے زیادہ جس کتاب کو سینے میں محفوظ رکھنے والے انسان ہیں وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید۔ اس وقت پوری دنیا میں زیادہ نہیں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کے حافظ ہیں۔ یہ بڑا محتاط فگر میں نے بیان کیا، اس سے کہیں زیادہ ہیں، کم نہیں۔ پاکستان کے اندر مدارس سے سالانہ بنیاد پر کم از کم 2.5 لاکھ حفاظ امتحان دیتے ہیں، 2.5 لاکھ ہر سال کم از کم امتحان دیتے ہیں۔ جو امتحان نہیں دیتے حافظ ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں۔ اسی قرآن کے تجوید پڑھنے والے، اسی قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے، اس قرآن کی تشریح پڑھنے والے، تفسیر پڑھنے والے، اس قرآن کے ساتھ حدیث پڑھنے والے، پھر ان کی آگے بہت زیادہ تفصیل۔ اس لیے یاد رکھیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیات ہیں، ایسی روشن آیات ہیں کہ جو اللہ نے علم والوں کے سینوں میں محفوظ کر دی ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں۔ پہلے کہا کہ کافر لوگ انکار کرتے، اب کہا بے انصاف لوگ انصاف۔ دونوں میں فرق سمجھیے، کیوں کہا الگ الگ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ پہلی صورت میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ آیات الہی کا زبان سے انکار کرنے والے کون ہیں؟ کافر۔ آیات الہی کا زبان سے انکار کرنے والے کون ہیں؟ کافر۔ اب ان آیات میں اور بات کہی جا رہی ہے، اس آیت کے آخر میں کوئی اور بات کہی جائے، اور وہ انکار زبانی نہیں ہے، یہ انکار عملی ہے۔ یہ انکار کیا ہے؟ اس میں اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، الیاذ باللہ۔ یہ کیا ہے کہ ہماری آیات پر عمل کرنے سے انکار کرنے والے، عملاً انکار کرنے والے ظالم لوگ ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ کر کے اپنے معاشرے کو، اپنے قومیت کو، اپنی زبان کو، اپنی برادری کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ہمارے آیاتنا الا ظالم۔ چلیے وقالوا لولا انزل علی آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت کا ذرا تھوڑا سا مفہوم سمجھ لیجیے۔ ان دونوں آیات میں ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہے۔ سوال ہے مشرکین کا، اور سوال یہ ہے جو بہت ساری جگہوں میں قرآن پاک میں موجود بھی ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی طرف سے ایک اعتراض ہے کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں، اگر آپ واقعی رسول ہیں، تو پھر ہماری مرضی کے مطابق، ہماری ڈیمانڈ کے مطابق آپ معجزہ ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ نبی کے ہاتھ میں تو معجزے ظاہر ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں معجزے کیوں نہیں ظاہر ہو رہے؟
کون کہہ رہا ہے؟ مشرکین، یہ ان کا مطالبہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ معجزات کا مطالبہ تمہارا ہے اور تمہارا ہر مطالبہ پورا کرنا اللہ پر لازم نہیں۔ اللہ پر معجزات ہوتے ہیں نبی کی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ کیا اس نبی نے کوئی معجزہ ظاہر نہیں کیا؟ ایک نہیں 20 معجزات ہیں جو اس نبی نے تمہارے سامنے اللہ نے ان کے ہاتھ پر ظاہر کیے ہیں۔ نبوت کی علامت تو آ گئی نا، نبوت کی نشانی تو مل گئی۔ اب اگر تم اس کے باوجود نہیں ماننا چاہتے اور چاہتے یہ کہ تمہاری مرضی کے معجزات آ جائیں، تو سنو، جن معجزات کا مطالبہ تم کر رہے ہو وہ فانی ہے۔ جن معجزات کا مطالبہ تم کر رہے ہو کیا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں مشرکین کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اس مکہ کی بنجر زمین کو سرسبز کروا دیں، یہاں کے باغات کے لیے نہریں اور چشمے جو ہے وہ جاری کروا دیں۔ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے پاس دولت کی ریل بیل کیوں نہیں؟ آپ اگر نبی ہیں تو آپ کے ساتھ فرشتے چلتے پھرتے کیوں نہیں؟ اگر آپ نبی ہیں تو سیڑھی لگا کر آسمان میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے پاس سونا چاندی کے ڈھیر کیوں نہیں آ جاتے؟ اس قسم کے کلمات انہوں نے جا بجا کہے۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے جو تم مانگ رہے ہو نا معجزہ، یہ فانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سونا مل جاتا ہے، اسے اگر باغات نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جاتے ہیں معجزاتی طور پر، تو جیسے ہی نبی دنیا سے جائیں گے باغات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس نقطے کو سمجھیے گا، نبی دنیا سے جائیں گے تو باغات بھی ختم ہو جائیں گے، نبی دنیا سے جائیں گے سونے کے ڈھیر بھی ختم ہو جائیں گے، یہ جو سبزی کی سبزہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی کو اللہ نے جو معجزہ دیا وہ معجزہ نبی کی نبوت کی علامت تھی۔ تو چونکہ نبی کی نبوت کا زمانہ ختم تو معجزہ بھی ختم۔ معجزہ بھی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، پتھر پر لگتا 2 ٹکڑے ہو جاتا، نہریں جاری ہو جاتی، دریا پہ لگتا تو راستے بن جاتے، عصا تھا سانپ بن جاتا، رسیوں کو کھا جاتا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے، عصا موجود تھا، عصا موجود تھا لیکن وہ کام نہیں کرتا تھا۔ اب اس سے دریا میں راستے نہیں بنتے تھے، اب اس سے نہریں اور چشمے جاری۔ یاد رکھیے نبی کوئی بھی ہیں، جب وہ دنیا سے گئے ان کا معجزہ بھی دنیا سے۔ اب اللہ نے جو اس کا جواب دیا وہ زبردست جواب فرمایا، تم جو معجزات مانگ رہے ہو وہ معجزات عارضی ہیں، اور میں نے اپنے نبی کو جو معجزہ دیا ہے وہ دائمی دیا ہے، اور وہ قرآن کا معجزہ ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک رہے گا۔ یہ ان 2 آیات کریمہ میں بات سمجھائی گئی۔ دیکھیے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوتی؟ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔ میرا کام تبلیغ کرنا ہے، میرا کام اس سے زیادہ نہیں، میرا کام تبلیغ اور میں کر رہا ہوں۔ اگلی آیت میں جواب، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ یہ کیا کافی نہیں ہے؟ ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے۔ کس میں؟ قرآن میں۔ قرآن میں رحمت بھی ہے، قرآن میں نصیحت بھی ہے، اور اس نصیحت کو اللہ نے مومنوں کے ساتھ آغاز کیوں کیا؟ حالانکہ قرآن خود کہتا ہے ھدی للعالمین، یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ کس کے لیے؟ عالمین کے لیے۔ یہاں قرآن کہتا ہے یہ رحمت ہے اور نصیحت ہے صرف کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے ذریعہ تو سب کے لیے ہے، لیکن اس ذریعے سے ہدایت، رحمت اور نصیحت حاصل کرنے والے صرف مومنین ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے بعض دفعہ حاصل کرنے کے اعتبار سے کہا گیا کہ یہ قرآن فائدہ دے گا مومنین کو، اور فائدہ دینے کا ذریعہ ہے سب کے لیے، ذریعہ ہے سب کے لیے، فائدہ دے گا کس کو؟ صرف مومنوں کو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔